اعوذ باللہ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کے عقائد کا جو موضوع ہے وہ ایمان اور الحاد ہے۔ خصوصاً الحاد کے بارے میں ہم تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ایمان کے بارے میں انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ میں اگلے کچھ ایام تک ہم اس پہ جو ہے وہ ایک مجلس جو ہے نا اس کو تیار کر لیں، مختلف موضوعات اس میں احادیث، روایات، آیات، اور اس ضمن میں جو ہے وہ ایمان پر ایک موضوع جو ہے وہ ہم اس پہ کام کریں مل کر۔ تو فی الحال جو ہے وہ ہمارا اصلی جو موضوع ہوگا وہ ایمان کے مقابلے میں الحاد ہوگا۔ اگرچہ ایمان کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ روایات میں بتایا گیا یا آیات میں جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں جو ہے وہ کفر کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم ایمان اور اس کے مقابلے میں الحاد کو ذکر کریں گے، چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت ہی فکری جو ہے وہ ایک انحراف پھیلتا جا رہا ہے، اور جو نوجوان نسل کو اس وقت جو ہے وہ منحرف کر رہا ہے، ان کو دین سے دور کر رہا ہے، خدا سے دور کر رہا ہے، اپنے کلچر سے دور کر رہا ہے، وہ الحادی افکار ہیں مختلف جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اہل منبر ہوں، اہل منبر کا وظیفہ اس وقت جو ہے وہ بڑا سخت ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اہل منبر اپنے وظیفے کو ادا کریں، اہل منبر جو ہے وہ فقط جو ہے وہ وظیفہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، جس سے ساری خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اہل منبر کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اس وقت جو لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو صحیح دین اور معارف پہنچائیں، لوگوں کو گمراہیوں سے، انحراف سے، خرافات سے، بدعات سے دور کریں، لیکن بجائے اس کے کہ منبر اور اہل منبر اپنا وظیفہ ادا کریں، اپنا فریضہ ادا کریں، یہ جو ہے وہ صرف کمائی کے چکر میں منبر کو ایک کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور جو حقیقی معارف ہیں، حقیقی دین ہے وہ نہیں پہنچایا جاتا۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ممبر سے لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، نہیں، ممبر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ممبر لوگوں تک معارف اور دین، تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، قرآن، یہ پہنچانے کی جگہ ہے۔ بہت غلط تصور ہم نے جو وہ ممبر کے بارے میں قائم کر لیا کہ ممبر جو ہے وہ بس انٹرٹین کی جگہ ہے، اور اس وقت جو بے روزگار ہوتا ہے وہ 3-4 تقریریں رٹ کے ممبر پر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو، جس کو بھی 3-4 تقریریں اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہیں اور اس کو اچھے سٹائل سے وہ بیان کر لیتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ہی اچھا جو وہ خطیب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف بول لینے کا نام، بیان کر لینے کا نام، لوگوں کو انگیج کر لینے کا نام، لوگوں کو انٹرٹین کر لینے کا نام، یہ خطابت نہیں ہے، یہ اداکاری ہے، یہ فنکاری ہے۔ منبر پر سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم حضرات آئیں اور وہ آ کر جو وہ کچھ بیان کریں، لیکن اہل علم کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ بہت سارے اہل علم بیان اور فن بیان نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، بالکل جو ہے وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جب اہل علم نے اس منبر کو خالی کیا تو فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، یا وہاں ان کے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جائے خالی رو دیو پور میں کونے، یعنی جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں کو آ کر دیو پور کر لیتا ہے۔ تو یہ منبر جو اہل علم کا منبر تھا، جب اس کو انہوں نے خالی کیا، جگہ چھوڑی، سپیس دی، تو یہاں پہ آ کے بڑے بڑے دیو آ کے قابض ہو گئے ہیں، اور وہ بظاہر جو ہے وہ علامہ ہیں، بظاہر جو ہے وہ مفسر قرآن ہیں، بظاہر جو ہے وہ فلاں القابات کے جو وہ حامل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ علم سے بالکل ہی خالی ہیں، اور ایسی باتیں بیان کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کے عقائد درست ہوں۔ اس وقت حالت یہ کہ یہی منبر کہ جو لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت، لوگوں کے مسائل کا حل کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے تھا، یہیں سے انحراف پھیل رہے ہیں، یہیں سے توحید کے منافی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں، وہ ہیلے تلاش کی جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایسی باتیں کر لیں کہ جو توحید کے منافی ہوں۔ تو اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ منبر اور اہل منبر، اور اگر کوئی اہل علم نہیں اور منبر سنبھالنا چاہتا ہے، کیا وہ منبر سنبھال سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ منبر پر آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ایتھینٹک گفتگو کرے، محتاط گفتگو کرے،
اور ایسی جگہ سے گفتگو کریں کہ اس کی گفتگو میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. وہ اہل علم سے من و ان چیزیں لے کر کتاب سے حدیث سے وہ آ کر اس کو بیان کر سکتا ہے, یعنی بڑے محتاط انداز میں جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اس کو چاہیے ہوگا کہ جہاں سے وہ مواد لے رہا ہے وہ بڑی ایتھینٹک ہونی چاہیے. کل بھی میں نے عرض کیا کہ میری ایک بہن نے جو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ جی حدیث ہم نے سنی اور فلاں عالم دین وہ قم سے اور آ کر انہوں نے بیان کی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں میں جب تک خود اس حدیث کو نہیں دیکھوں گا میں یقین نہیں کروں گا, یعنی باقی جو بھی اہل علم ہے سارا آنکھوں پہ. اور میں گیا, میں نے اس حدیث کو سرچ کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کتاب وہ اصول کافی میں بھی ہے, وہ بصائر و درجات میں بھی ہے, وہ شیخ صدوق کی ایک اور کتاب میں بھی موجود ہے. تو وہ میں نے حدیث جو ہے وہ لی اور میں نے آپ کو شیئر کر دی. تو آپ بھی جو ممبر پر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جو بات بھی کریں اس بات کا حوالہ ڈھونڈ کے لائیں کہ یہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے, صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو تب آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک مستند جگہ سے آپ مواد کو لیں اور آ کر اس کو بیان کریں. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو جو موضوعات دے رہے ہیں یہ قرآن کی آیات سے ہیں, قرآن کی جو ہے وہ حدیث سے ہیں, روایات سے ہیں, ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت سے ہیں, اور ایک ایک مطلب جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ حوالے کے ساتھ ہے, آپ کو اس کے ساتھ اس کا حوالہ جو ہے وہ ملے گا. تو آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایسے ہی من و ان ذکر کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں مختصر طور پر ایمان کو ذکر کرتے ہیں. ایمان کو اگر لغت میں ڈکشنری میں دیکھا جائے تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے بے خوفی, ولا خوفہم علیہم ولا ہم یحزنون. ان کو جو کہا جاتا ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. جو شخص بھی خوف سے اور حزن سے جو ہے وہ بچ جائے اس کو محفوظ ہونے کی حالت کو ایمان کہتے ہیں. یعنی اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں جو خوف انزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, انزائٹی اور ڈپریشن اور یہ جتنی بھی اس وقت جو وہ نفسیاتی بیماریاں اور یہ مشکلات آج ہمیں درپیش ہیں, ان کی اصلی وجہ جو ہے وہ خوف اور حزن ہوتا ہے, یا غم ہوتا ہے یا خوف ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کا خوف جو ہے نا اس کا باعث بنتا ہے. لہٰذا اس غم سے اس حزن سے محفوظ ہونے کو اس حالت کو ایمان کہا جاتا ہے. بس اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, کوئی انزائٹی کا شکار ہے تو اس کو سب سے پہلے جو اپنا علاج کرنا چاہیے, اگر میرے اندر یہ کیفیات پائی جاتی ہیں, یہ مشکلات پائی جاتی ہیں, تو سب سے پہلے مجھے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ جو مجھے حزن ہے, خوف ہے, تو لا محالہ کسی جگہ پر میرے ایمان میں جو کمزوری ہے. میں جس حصار کے اندر محفوظ ہونا چاہیے تھا خدا کے حصار میں, وہاں پہ نہیں ہوں, وہاں سے نکلا. میرے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میں خوف اور بے اطمینانی کا شکار ہو رہا ہوں. تو اسی سے اطمینان قلب بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق انسان تصدیق بھی کرتا ہے. بس کسی کو بے فکر کر دینا, مطمئن کر دینا, یہ بھی ایمان کہلاتا ہے. کسی کو امن دے دینا, اور اس کے بعد جب وہ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری. آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے معانی وہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں روز جو ہے وہ آئے دن ہمیں جو ہے وہ ان سے سروکار ہوتا ہے. کسی کو امانت دار اور محافظ سمجھنا, یعنی اپنی چیز کسی کے سپرد کرنا کہ آپ اس کے امین ہیں. اسی سے جو ہے وہ یقین کرنے کا معنی ہے, چونکہ جب انسان محفوظ ہوتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب میں محفوظ حالت میں ہوں. تو یقین کرنا اور پھر اس یقین کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, یعنی یہ تسلیم کر لینا, یہ یقین کر لینا کہ میرا خدا ہے, میرا مالک ہے, میں نے اس پر ایمان لایا ہے, وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, اور اس کو اپنے سامنے تسلیم. اسی سے ایمان کا معنی بھی, اسلام کا معنی بھی جو ہے وہ نکلتا ہے. اور اس کے بعد جو تصدیق کرنا, تکذیب نہ کرنا, جھٹلانا نہیں, یہ بھی جو ہے وہ ایمان کے معنی میں آتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آقا جی آ رہی ہے. جی. اب جو ہے وہ ایمان کے ان سارے لغوی معنوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایمان یعنی کچھ بنیادی حقائق کے جن پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ عملی زندگی اور ہماری نجات کا دار و مدار انہی حقائق پر ہے, اور اگر ہم ان حقائق کا انکار کریں گے تو یہ کفر ہوگا.
بس کچھ بنیادی حقائق ہیں. وہ حقائق کیا ہیں؟ وہ حقائق انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی انسان ہو، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس انسان کے سامنے 3 بڑے سوالات جو ہے وہ موجود ہے. میں کیا ہوں؟ یہ میرے ارد گرد جو ہے وہ یہ ساری کائنات کیا ہے؟ اور یہ جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ میرا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ 3 سوال جو ہے وہ اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور کائنات میں موجود چیزوں کے بارے میں، اور ان سے ماورا کہ یہ جو ہے وہ اس کا بنانے والا کون ہے. جب یہ دیکھا جائے تو انسان کے پاس جو ہے وہ 2 قسم کے نظریے وجود میں آتے ہیں. ایک نظریہ یہ کہ یہ انسان، یہ کائنات، یہ جو ہے وہ اتفاق سے وجود میں آ گیا، یعنی ایک حادثے کے نتیجے میں، جس کو ایوولوشن کہتے ہیں. یعنی ایک نظریہ ڈارون نے جو پیش کیا کہ ایوولوشن ہے، بگ بینگ ہوا، بگ بینگ کے نتیجے میں زمین بنی، پھر اس میں پانی تھا، پانی میں جو ہے وہ ایک مخلوق پیدا ہوئی جو ابھی جس میں حیات نہیں تھی، جو الجی کی ٹائپ کی تھی، آدھی یعنی وہ پودوں میں ہے، آدھی جو ہے وہ اس میں پہلے نباتات میں، نباتات سے الجی میں، الجی سے جو ہے وہ پھر حیوانات کی صورت میں جو ہے وہ آئی، حیوانات سے جو ہے وہ مچھلی کی، ابھی یہ پانی کی مخلوق تھی، پھر پانی سے باہر نکلی، آدھی پانی میں تھی، آدھی پانی سے باہر نکلی، اس کی سپیشیز بنتی گئیں، مختلف انواع بنتی گئیں، اور کرتے کرتے یہ ارتقاء کرتے کرتے بلین ہا سال جو ہے وہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہومو سیپین بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی بندر سے وہ اس کے مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے، اور آج جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اسی ارتقاء کا نتیجہ ہے. لہٰذا یہ جو دنیا میں جو کچھ ہے، یہ دنیا بھی بگ بینگ سے وجود میں آئی، یہ انسان بھی اتفاق کے نتیجے میں وجود میں آیا. جب اتفاق سے وجود میں آیا، اب اس کی زندگی کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، یہ تو خود بخود جو ہے وہ بن گیا. تو لہٰذا ہماری زندگی میں کوئی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم نے کوئی ہدف حاصل نہیں کرنا. ہمارا جو ہے وہ بس یہی 2-4 زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک حقائق ہے کہ اگر ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو ان پر ایمان لانے کا، ان پر یقین کرنے کا نتیجہ یہ کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل حیوانوں کی طرح گزرے گی. ہماری زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، بس ہم نے جسٹ زندگی گزارنی ہے، اور جب ہمارا آخری وقت آ جائے گا اور بس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے. لیکن اگر ہم اس کے قائل ہوں، اگر ہم غور کریں، دقت کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی وجود میں نہیں آ سکتی. یہ کائنات اتنی دقیق ہے کہ آج تک انسان جو ہے وہ اس کائنات کی حقیقت کو نہیں جان سکا. یعنی اگرچہ انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی، علم نے اتنا ارتقاء کیا، اتنی ترقی کی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ ذرہ جو نظر نہیں آنے والا ہے، ایٹم، اس کو بھی توڑا، اس میں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اس کو جو ہے وہ دیکھا، ان کے مدار دیکھے، ان کا وزن دیکھا، اور اس میں نیوکلیس کو دیکھا، اور اس کے اندر جا کے پھر جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے مزید اندر گہرائی میں گیا اور کوانٹم فزکس تک جا کر پہنچا، جہاں پر اس کا وہ سب سے آخری جو ذرات میں پارٹس ہوتے ہیں، پارٹیکل ہوتے ہیں، جن کو کوارکس کہتے ہیں یا گاڈ پارٹیکل بھی ان کو جو وہ کہا جاتا ہے، وہ وہاں تک پہنچا. اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اس نے یہ تک جو ہے وہ جان لیا کہ ہر چیز حالت حرکت میں ہے. وہاں پہ میس انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے، انرجی میس میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور جب اس کو آبزرو کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو ہے وہ پوزیشن اور وہ ساری مشکلات جو اس کو پیش آتی ہیں وہ اس کو جج نہیں کر سکتا. یہاں پر آ کر وہ رک جاتا ہے. ابھی اس سے آگے کا علم جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکا. یہ تو اس ذرے کی بات تھی. پھر خود انسان میں آ کے دیکھ لیں کہ انسان میں جو اس کی بنیادی وہ ہوتی ہے وہ ڈی این اے. ڈی این اے کا سٹرکچر آپ دیکھیں تو اس میں پورا ایک نقشہ، ایک پوری دنیا جو ہے خود ڈی این اے میں آباد ہے. ابھی تک ڈی این اے کے اثرات جو وہ انسان پر نہیں کھلے کہ کیسے ہوتا ہے کہ ڈی این اے بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کا ڈی این اے اس کے اندر اس کی خصلت بھی ہوتی ہے، اس کی عادات بھی ہوتی ہیں، اس کی موروثی جو خصوصیات بھی ہوتی ہیں، اس میں وہ موروثی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ہزارہ چیزیں اس ایک ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، جو انسان جو ہے وہ ابھی تک اس کی حقیقت کو آخری اس کے کشف نہیں کر سکا. اس کے بعد جب کائنات کے وسعت کی طرف گیا، زمین کا سینہ، فضاؤں کا سینہ چاک کر کے یہ آسمان کی وسعتوں تک پہنچا، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک بلیک ہول تک پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بلیک ہول ہے جس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو وہ غائب ہوتی جا رہی ہیں. اور ابھی تک جو وہ پہلے یہ تھا کہ وقت کے بارے میں نیوٹن کا، آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی اور نیوٹن نے پیش کی. نیوٹن کے بعد جو ہے وہ آئنسٹائن آیا. نیوٹن نے کہا کہ وقت ایبسولوٹ ہے، آپ جہاں پر بھی جائیں وقت ایک ہی ہے، وقت جو ہے وہ مطلق ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آئنسٹائن آیا. آئنسٹائن نے کہا نہیں، کس نے کہا کہ وقت جو ہے وہ مطلق ہے، یہ تو ریلیونٹ ہے. یعنی وقت ایک جیسا
نہیں ہے. اس نے جو وقت کے بارے میں ایک اور تھیوری جو ہے وہ پیش کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ آیا. اسٹیفن ہاکنگ نے جو ایک نیا جو وہ کہہ لیں چٹکلا چھوڑ دیا, کہا کہ نیوٹن کی تھیوری یہاں کے لیے, آئنسٹائن کی جو ہے وہ اس نے ایک جو ہے وہ ایک جی تھیوری ہے, جے تھیوری کیا ہے, اس نے وہ آ کر پیش کی. تو آپ دیکھیں کہ آسمان کی وسعتوں تک انسان کہاں تک جا پہنچا, ایک ذرے تک, سمندر کی تہ تک, زمین کا وہ آخری مرکز بھی جو اس نے نکال لیا کہ زمین کے اندر جو اس کا سینٹر ہے وہ 6300 کچھ کلومیٹر جو ہے وہ اندر جائیں تو اس کا وہ سینٹر ہے, یعنی وہ بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں انسان جتنی دقت کرے ان میں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں معجزے سے کم نہیں ہیں. اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں, یہ جتنی بھی کریشن ہیں, اس کے پیچھے ایک کریٹر موجود ہے. جب کوئی بھی یہ اعتقاد رکھ لیتا ہے تو اس ساری کریشن کے پیچھے ایک کریٹر ہے, ایک ڈیزائنر ہے, ایک مینیجر ہے جس نے اس کو مینیج کیا, ویل پلانڈ ہے, ایک پلانر ہے اس کے پیچھے. اب جو یہ یقین رکھ لیتا ہے کہ یہ کائنات جو ایسے ہی نہیں اتفاق اور حادثے کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بلکہ باقاعدہ ویل پلانڈ ہے, ویل ڈیزائنڈ ہے, ویل مینیج ہے, یعنی اس کو کیا گیا ہے. اور یہ ساری خصوصیات میرے پاس اس کا کوئی خالق اور مالک ہے, اور اس کے ڈیزائن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکیم ہے. تو لہٰذا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ایک چیز کو اس ڈیزائن سے بنایا جائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. بس اس کو جو اتنا منظم بنایا کائنات کو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی ہدف اور مقصد ہے. بس انسان بھی اگر اس کائنات میں آیا تو انسان کا بھی کوئی ہدف اور مقصد ہے. جب انسان اس پر یقین کر لیتا ہے کہ میرا کائنات میں مقصد ہے, میرا ایک خالق ہے, میرا اس خالق کے ساتھ ایک رابطہ ہے, اب وہ میری زندگی کا ہدف ہے. میری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ نجات پانا, انسانیت کے مقام تک پہنچنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے وہ مقصد کمال انسان, میں نے پرفیکشن حاصل کرنی ہے. جب انسان اس چیز پر یقین رکھتے ہیں, اب اس کی ساری زندگی اسی نظریے کے مطابق گزرتی ہے کہ میں نے اپنے ہدف کو حاصل کرنا ہے, میں نے اپنے خدا کو پانا ہے, میں نے کمال کو پانا ہے, اور میں نے اس مقام میں انسانیت تک پہنچنا ہے. اب دیکھیں کہ جب اس پر ایمان لائے گا اور اس کی زندگی اس کے مطابق گزرے گی, اب وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں, ایک محفوظ دائرے میں آ گیا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو نہ خوف ہوگا, اگر یہ صحیح ایمان کے دائرے میں ہے, اس نے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیا, خدا پر ایمان لے آیا, خدا کے سامنے تسلیم ہو گیا, خدا کی اطاعت اس نے کر لی, اپنی مرضی خدا کو سونپ دی, تو اب اس کی زندگی میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مشکل پیش اس کو نہیں آئے گی. یہ تو ہے ایمان. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس الہاد ہے. الہاد آج کی, اس سے پہلے بھی یہ اصطلاح جو ہے وہ خود قرآن کی آیات میں بھی جو ہے وہ الہاد یلحدونا جو وہ یہ کا لفظ جو ہے وہ ظاہراً استعمال ہوا ہے. آج جو وہ الہاد کہا جاتا ہے خدا کے انکار کرنے کو, یعنی خدا نہیں ہے, یہ کائنات جو ہے وہ ویسے ہی چل رہی ہے. یہ ایمان کے مقابلے میں جو ہے وہ آج اس کو بیان کیا جاتا ہے. تاریخ میں اس سے پہلے ایمان کے مقابلے میں کفر کو بیان کیا جاتا تھا, یعنی جو خدا کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے اور اس طریقے سے. لیکن اتنا شدت کے ساتھ وہ لوگ نہیں تھے, وہ بڑی قلیل تعداد میں وہ کافر ہوا کرتے تھے اور ان کا اثر جو ہے وہ بہت محدود دائرے میں ہوتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو جو نظام ہے ہمارے پاس, جو زندگی ہے اس وقت, اصلی زمان میں اختیار جو ہے وہ ملحدین یا ملحدین سے متاثر یا انہی لوگوں سے ہے کہ جو الہاد کو بڑی شدت کے ساتھ جو وہ پھیلا رہے ہیں. الہاد یعنی ہم کہیں کہ یہ ایتھیزم ہے. اصل میں جو لفظ ہے وہ تھیزم ہے. وہ تھیزم جو ہے وہ ایمان کو, ایمان بھی نہیں بلکہ الہیت کو کہتے ہیں, یعنی کسی کو خدا مان لینا, اس کو تھیزم کہتے ہیں. اور انگلش میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز کو منفی کرنے کے لیے اس کے شروع میں اے لے آتے ہیں, تو ایتھیزم یا اس قسم کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو ایتھیزم سے مراد جو ہے وہ الہاد, خدا کا انکار کرنا, خدا کو نہ ماننا, یعنی یہ خدا پرستی کے مقابلے میں. لیکن ابھی ہم اس تھیزم کو توحید نہیں کہیں گے, یہ توحید نہیں ہے, ابھی خدا کو ماننا. لہٰذا اگلے سیشن میں ہم خدا کے وجود کو ثابت کریں گے, ایگزسٹنس آف گاڈ. پہلے خدا کے وجود کو ثابت کریں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ خدا ایک ہے یا ایک نہیں ہے, یعنی پہلے خود یہ دیکھیں گے کہ حتماً کوئی ایسی ہستی ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اب پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے, پھر اگلے مرحلے میں ہم کہیں گے وہی خدا ہے, یعنی اب جو وہ خدا کی
طرف آئیں گے. تو ابھی جو ہے وہ ہمارا جو بحث ہے وہ اس مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام ادیان، جو بھی دین خدا کا قائل ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے وہ ایتھیسم ہے. یعنی ہندو دیندار ہیں، یہودی ایک دین کے پیروکار ہیں، عیسائی ایک دین کے پیروکار ہیں، مسلمان ایک دین کے پیروکار ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے مذاہب، یہ سارے کے سارے جو وہ مذاہب ہیں، یعنی اور یہ کسی خدا کو مان رہے ہیں، کسی دین کو مان رہے ہیں، تو ان کو یہ جو ہے وہ تھیزم کہلائے گا ابھی. یعنی ابھی ان کو جو ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکالیں گے. لیکن جب ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں تو اب توحید کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ہندو جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں، دوسرے باہر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، آپ کئی خداؤں کو مانتے ہیں. تو یہاں پہ جو الگ فی الحال جو ہماری بحث ہے الہاد میں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، اس مورد میں سب ایک ہیں. یہ سب کے سب الہاد کے خلاف ہیں، ایتھیزم کے خلاف ہیں، اور یہ تھیزم کہلاتے ہیں. اس کا معنی یہ کہ کسی بھی معبود اور الہ کو ماننا، اب وہ کتنے خدا ہوں، ان کی نوعیت کیا ہو، وہ شخصی ہوں، وہ صفاتی ہوں، وہ کیسے بھی ہوں، ابھی ان سے ہمیں بحث نہیں ہے. ہمیں یہ کہ آیا کوئی ہے یا نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ ہماری بحث جو ہے وہ ہوگی. اچھا، تھیزم جو ہے وہ خود خدا کو ماننا یہ چند قسم کا ہے. ایک فلسفیانہ ہے، جو فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کچھ ہے، لیکن وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرسن نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی سیلف آئیڈینٹی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہے، کوئی مشخص پرسن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصول ہے جو اس پوری کائنات کے پیچھے کار فرما ہے، یا نیچر ہے، یا کچھ بھی جو ہے اس کو کہیں گے، جس کو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں الٹیمیٹ ریالٹی، ایک حقیقت مطلقہ اس پوری کائنات کے پیچھے جو وہ موجود ہے. یہ جو ہے وہ فلسفی اس کو الہیات جو ہے وہ الہیت کہتے ہیں. اور یہ اصل میں ان کا کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، دیکھیں ہمیشہ سے انسان کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 3 سوال تھے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ کائنات کیسے بنی، اس کے بنانے والا کون ہے. اس کی ہمیشہ سے انسان قدیم سے ہی، آج سے نہیں، قدیم سے ہی یہ بحث کی جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. تو اس کی ایکسپلینیشن کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جواب دی جاتے ہیں. ایک جواب فلسفے نے دیا، فلسفے نے یہ جواب دیا کہ یہ ایک اصول کے تحت جو ہے وہ وجود میں آئی، ایک حقیقت مطلقہ الٹیمیٹ جو ہے وہ ریالٹی آپ کہہ لیں کہ اس کے پیچھے موجود ہے. یہ خدا نہیں ہے، یہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے آپ کے پاس کہ جس کو آپ نے خدا کے قائم مقام مان لیا کہ اس اصول کے تحت جو یہ ساری کائنات چل رہی ہے. اور ارسطو نے تو، چونکہ ارسطو بھی ملحد تھا، یہ بھی جو ہے وہ بتوں کا پوجنے والا تھا، اور یعنی اس یونان میں اگر آ کر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک پیور فارم ہے، یعنی اس پوری کائنات کے پیچھے ایک قانون ہے جس کو وہ پیور فارم کا نام دیتا ہے. اور یہ فقط ایک فلسفیانہ اصول ہے ان کا، ورنہ کسی شخصی خدا کے قائل فلسفی نہیں ہے. لیکن آج مسلمان فلسفی اس کے برعکس ہیں. مسلمان فلسفی جو ہے وہ ایک شخصی خدا کے جو صفات کا حامل ہے، جس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کا حامل ہے، اس پہ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. یہ قدیم فلسفیوں کی بات ہو رہی. بس ایک نظریہ جو تھیزم کا ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے جو ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے اس پوری کائنات کے پیچھے. دوسرا جو وہ مذہبی الہیت ہے، مذہبی الہیت جس میں جو وہ ہندو، مسلمان، یہود، عیسائی، یہ سارے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ ایک مشخص خدا ہے، یعنی ایک پرسنالٹی ہے، اس کی سیلف آئیڈینٹی ہے، اس کی ایک ذات ہے، یعنی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ قادر ہے، اپنی قدرت سے جو بناتا ہے، وہ حکیم ہے، جو کام کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ عالم ہے. یہ ساری صفات جو ہیں اس خدا کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ رب ہے، وہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے، لوگوں کی پرورش، روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے سارے جو وسائل فراہم کرتا ہے. تو یہ خدا ہے جو باقاعدہ سوچ، فکر، ارادہ، ہماری طرح سوچ فکر نہیں، یہ خدا کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی وہ رکھتا ہے، اور باقاعدہ اس کی ایک پرسنالٹی ہے. تو یہ جو وہ قائل ہے، اس کی صفات ہیں. پھر جو مسلمانوں میں آ کے اس کی صفات ثبوتی اور صفات سلبی، البتہ یہاں پر جو تھوڑا سا اشتباہ ہو جاتا ہے کہ انسانوں کی صفات کے ساتھ، اور پھر اس کو ایک انسانی شکل میں بھی خدا کو بعض مذاہب میں
لایا جاتا ہے. تو یہ دو عمدتاً ہمارے پاس جو وہ تھیزم ہیں, دو قسم کی دینیات ہے. ایک فلسفی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک اصول کار فرما ہے, اور دوسرے کہتے ہیں نہیں, کوئی اصول کار فرما نہیں ہے, باقاعدہ ایک شخصیت, ایک پرسنالٹی آپ کہہ لیں, ایک سیلف آئیڈینٹی کی حامل پرسنالٹی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, جو فیصلے کرتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے, جو قدرت رکھتا ہے, جو حکمت رکھتا ہے, جو علم رکھتا ہے, اور اس نے جو کچھ بنایا وہ علم سے بنایا. تو یہ جو ہے وہ مذہبی اور یہ صفات کا حامل ہے. اب فلسفیانہ الہیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ چند اقسام ہمیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے وحدیت ہے. وحدیت کا مطلب یہ کہ ایک اصول, یعنی اس پوری کائنات کے پیچھے ایک الٹیمیٹ اصول ہے, ایک جو ہے وہ, اور اسی میں منحصر ہے. اسی لیے ہمیں اس کائنات میں جو وہ یونٹی نظر آتی ہے, وحدت نظر آتی ہے, ہم آہنگی نظر آتی ہے. یہ کائنات جتنی بھی ہے بظاہر متضاد عناصر سے بنی ہے. یعنی نظم اسی کو کہتے ہیں. نظم یہ ہوتا ہے, ڈسپلن یہ ہوتا ہے ایک سسٹم میں کہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر آپس میں ہم آہنگ اور سازگار بنا دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو آپس میں ہم آہنگ ہے, اس ہم آہنگی کے پیچھے ایک ہی اصول کار فرما ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات میں مختلف اصول جو ہے وہ کار فرما نہیں, اس کے پیچھے ایک ہی اصول کار فرما ہے. اور اس کے کہتے ہیں کہ وہ جوہر ہے, اس کا اکائی ہے, یا حقیقی مواد جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں. یہاں پر جو وحدت سے مراد جو توحید نہیں ہے, توحید اس شخصی خدا کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ وحدانیت مراد, یعنی ایک اصول پہ وہ متفق ہیں, ایک شخصیت پہ ابھی وہ نہیں آتا. اور ایسے افراد جو کسی وحدیت کے قائل ہوں ان کو مونوتھسٹ کہتے ہیں یا مونسٹ کہتے ہیں. جو توحید کے قائل ہوتے ہیں وہ مونزم ہوتا ہے, یعنی وہ اس سے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ لفظ ہے وہ یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. بس یہ فلسفیانہ الہیت کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے جو ابھی آپ نے ریپیٹ کیا واپس ریپیٹ کیجیے گا. ہاں جی, دیکھیں وحدیت اور توحید ان دونوں میں فرق ہے. وحدیت کہتے ہیں کہ ایک اصول کار فرما ہونا کائنات کے پیچھے, توحید کہتے ہیں کہ ایک شخصی ذات کا کار فرما ہونا. یعنی توحید میں ایک ذات کے اوپر جو وہ ہم اس کو مونزم کہتے ہیں یا مونوتھزم کہتے ہیں. یعنی وہ لفظ بھی اسی ہی سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے, لیکن اس کی تعبیر جو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. پھر اس میں ایک اور تعبیر بھی, فی الحال ہم اس کو نہیں آتی, میں صرف نام لوں گا, وحدت الوجود. وحدت الوجود کے لیے بھی اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ جو وہ استعمال کیا جاتا ہے. بس یہ وحدیت یعنی کسی ایک اصول کو کائنات کے پیچھے جو وہ ماننا. اس کے بعد ہے ثنویت. ثنویت کہتے ہیں ڈیولزم کو, یعنی دو کو ماننا, یعنی ایک اصول نہیں ہے, دو اصول کار فرمائے. جیسے زرتشت آتش پرست جو تھے, مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے, اور آج بھی یہ موجود ہیں, ایران میں بھی موجود ہیں. ایران کے شہر یزد میں آج بھی ان کا وہ آتش خانہ, اور آج بھی یزد کے اس آتش کدے میں 1400 سال سے وہ آگ جل رہی ہے. میں خود جا کے وہاں پر جو ہے اس کو دیکھیں, وہ آگ کسی بھی لمحے انہوں نے بجھنے نہیں دی, 1400 سال سے وہ مسلسل جل رہی ہے. یہ قائل تھے کہ اس کائنات کا نظام دو اصولوں پر مبنی ہے. ایک جو اچھائی کی طرف ہے جس سے خیر صادر ہوتا ہے, اور جو اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, مثلا سورج ہے, ہوائیں ہیں, بادل ہیں, اور انسان کے نفع کے لیے جو کچھ ہے جس کو ہم خیر کہہ سکتے ہیں, گڈ جس کو کہتے ہیں ہم, ایک وہ ہے. اس کے پیچھے ایک اچھا اصول کار فرما ہے, اور جو منفی نیگیٹو ہمارے پاس انرجیز ہیں یا چیزیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ, اس کو کہتے تھے وہ, یعنی دو خداؤں کے قائل تھے. زرتشت جو ہے وہ دو خداؤں کے قائل تھے. ایک جو ہے وہ اس کو یزدان کہتے تھے, یعنی خدا کو وہ یزدان کہتے تھے, اور اس کے مقابلے میں جو شیطان تھا, شیطان کے لیے ایک باقاعدہ علیحدہ خدا کے وہ قائل تھے کہ دو خدا ہیں, ایک اچھائی کا خدا ہے جو یزدان ہے, اور ایک برائی کا جس کو اہریمن کہتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی اپنے شعروں میں جو اہریمن کا کثرت سے استعمال کیا ہے. تو اہریمن جو یعنی نیکی کا یزدان اور برائی کا اہریمن. تو یہ کائنات دو طریقوں سے, کیوں وہ اس لیے قائل تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالآخر جو دیکھیں ہمارے پاس جو وہ شر یعنی ایول, برائی, بدی, یہ موجود ہے یا نہیں ہے, ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ چیزیں بالکل کرتی ہے. آج ہمیں نظر آتا ہے وبائیں بھی ہیں, بلائیں بھی ہیں, آندھیاں بھی ہیں, طوفان بھی ہیں, زلزلے بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں. بالآخر یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جب یہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو آیا یہ بری چیزیں خدا نے بنائی یا خدا نے نہیں بنائی؟
ہم کہیں کہ یہ سب برائی چیزیں تو خدا نے بنائی ہیں، اب خدا پر الزام ہے، یعنی ہم خدا کو برا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یہ بری چیزیں بنائی ہیں۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے زرتشتیوں نے کہا کہ نہیں، خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، برائی جو ہے اس کے لیے ایک اور خدا ہے۔ جیسے ہندوؤں میں جو ہے وہ کالی ماتا کا تصور ہے کہ جتنی بھی برائی ہے یہ کالی ماتا جو ہے اس کا وہ مظہر ہے، یعنی وہ اس سے صادر ہوتی ہیں، یہ ڈیولزم ہے۔ تو یہ جو قدیم زرتشت میں بھی موجود تھا، اس کے بعد عیسائی جو کرسچینٹی ہے، کرسچینٹی میں جو ہے نا یہ ایک دور کے بعد جو یہ تصور جو ہے وہ قرون وسطیٰ میں جو ڈارک پیریڈ ہے اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ فلسفہ جسم اور روح، کہتے تھے کہ ایک جسم ہے، ایک جو ہے وہ روح ہے، مادہ ہے، اور اسی طریقے سے اور کائنات اور خدا، یہ دو قسم کے جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اس کو چلا رہی ہیں۔ تو یہ دو اصولوں کے، اور موجودہ جدید فلسفے میں ایک فلسفی گزر ہے رینی ڈیکارٹ، تو ڈیکارٹ جو ہے وہ اسی چیز کا قائل تھا کہ دو قسم کا وجود ہے، ایک جو ہے وہ مادی اور ایک جو ہے وہ مانوی، ان دونوں وجودوں کا قائل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری ہے کثرتیت، پلورلزم۔ پلورلزم سے مراد ہے کہ ایک نہیں کئی اصول کار فرما ہیں، یعنی ہر چیز کے پیچھے ہمیں ایک ایک اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہندوؤں کو، ہندو کیا کہتے ہیں، ہندو مذہبی میں آ جائیں گے، میں صرف نمونے کے، وہ یہ کہتے ہیں فلاں کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، انہوں نے اپنے خدا ہر چیز کا علیحدہ کیوں۔ یہ فلسفی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک ایک اصول جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی کثرتیت میں پھر دو طرح کی ہوتے ہیں، ایک مادی کثرتیت ہے، ایک جو ہے وہ مانوی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کا میٹر ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ ایسنس ہے، یہی ہے سب کچھ، اور یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ، حتیٰ اس جدید دور میں کہا گیا کہ یعنی یہ جو آپ کے ایلیمنٹس جو ڈسکور ہو چکے ہیں، جو کشف ہو چکے ہیں، تقریباً 100 کچھ جو ہے وہ یہ بنیادی عناصر جو کیے گئے، اور کیمسٹری میں جو ہے ایک پورا وہ ایلیمنٹس کا چارٹ بنا ہوتا ہے، آپ نے یقیناً جو ہے اس کا وہ پڑھا ہوگا، یہ بہتر مجھ سے جانتے ہوں گے، میں تو زیادہ سائنس نہیں جانتا۔ تو وہ 105 عناصر کے چارٹ کہتے ہیں نا اس کو، پیریوڈک چارٹ، جی پیریوڈک، 14 کے قریب اس کے اندر ہے۔ جی یہ سارے ایلیمنٹ ہیں، یعنی کائنات جو ہے وہ انہی عناصر جو ہے وہ جو آج تک دریافت ہوئے، پہلے پتہ نہیں 70 تھے 80 تھے، اور کرتے کرتے جو اب 100 سے اوپر یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گئے، اور پھر ہر ان کی ایک جو ہے وہ ایک وہ کیا ہوتی ہے وہ نمبر، اس کو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو بارہ اس کی وہ بھی جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق جو وہ سارا کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کائنات کے پیچھے اصل جو ہے وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد بعض کہتے ہیں نہیں، یہ میٹر نہیں ہے، یہ مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی قسم، اسپرچول قسم کی چیزیں جو اس کے پیچھے، یعنی یہ فزکس نہیں ہے، یہ میٹا فزکس ہے۔ یعنی ایک جو ہے وہ جو کثرتیت پلورلزم ہے وہ فزکس کی قائل ہیں، اور ایک جو ہے وہ میٹا فزکس کے قائل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، آپ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ پینتھزم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ کائنات خدا ہے، خدا کائنات ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا ہے یہ کائنات ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ خدا اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، یعنی یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ بہت زیادہ قریب ہے وحدت الوجود کے۔ وحدت الوجود بھی ایک فلسفیوں کا اور عرفاء کا، صوفیوں کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوست، یعنی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ خدا نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو صوفیات ہیں، عرفات ہیں، انہوں نے الٹی سیدھی باتیں بھی کی ہیں۔ مثلا منصور حلاج کہتے ہیں انا الحق، میں خدا ہوں، یعنی خدا میرے اندر نظر آ رہا ہے۔ ایک فلسفہ کہتے ہیں فی جبتی، یعنی میری قمیض کے اندر خدا ہے، یعنی میں خدا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ خدا چونکہ کائنات کے ذرے ذرے میں، اور خدا میرے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پینتھزم ہے کہ کائنات یعنی خدا، خدا یعنی کائنات۔ یہ اصلی جو نظریہ تھا افلاطون کا، اس کو نظریہ موصل کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اصلی جو وجود ہے وہ فقط خدا کا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ فقط مظاہر ہیں، یہ تجلی ہے اس کی، ورنہ حقیقت میں یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دنیا موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وحدت الوجود کے ساتھ اس کا فرق ہے، لیکن فی الحال جو فرصت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں کہ اس کا اور اس کا کیا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نظریہ ہے جو اس سے بھی بڑھ کر، وہ کہتے ہیں پینتھزم۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، درست ہے کہ کائنات جو وہ خدا ہے، لیکن خدا سب کائنات نہیں، خدا اس کائنات سے بڑھ کر ہے۔ خدا ایک بڑا وجود ہے اور کائنات اس کا جز ہے، یعنی کائنات خدا ہے لیکن خدا ساری کی ساری کائنات نہیں، خدا اس سے بڑھ کر ہے، خدا کی ذات جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو ہے وہ مختلف نظریات جو ہے وہ اس میں الہیت میں جو فلسفی نظریات ہیں، یہ ابھی خدا کے قائل نہیں ہیں، یہ یعنی اس ایک اصول
ایک اصول کے، دو اصولوں کے، دو سے زیادہ اصولوں کے، مادی اصولوں کے، مانوی اصولوں کے، اور خدا اور کائنات کے ایک ہونے کے، خدا کے بڑے اور کائنات کے اس کے جز ہونے کے قائل ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو مذہبی الہیت ہے، مذہبی الہیت یہ ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ خدا ہے، کہ جس کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں ایگزسٹنس آف گاڈ سے شروع کریں گے، اور خدا کو ثابت کریں گے کہ خدا موجود ہے، اور اس کے اوپر جو آرگومنٹ بھی بیان کریں گے، اس کا برہان، اس کی دلیل بیان کریں گے کہ کیوں کر خدا موجود ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا، یعنی کس نے خدا کو، اگر ساری دنیا کریشن ہے، اس کو کریٹ کیا خدا نے، تو خدا کو کس نے کریٹ کیا؟ آیا خدا کو کسی نے کریٹ کیا یا نہیں کیا؟ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتا؟ اس کو انشاءاللہ جو ہم اگلے سیشن میں بیان کریں۔ فی الحال جو ہمارا موضوع الحاد ہے۔ اچھا، اب الحاد کی تعریف جو معمولاً کی جاتی ہے، الحاد کی تعریف، یہ تو ابھی وہ لوگ ہیں جو خدا کو مان رہے ہیں۔ پھر الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد اس کو کہتے ہیں کہ بے رغبت ہو کر پلٹ جانا، یعنی یہ لغوی معنی ہے اس کا، یعنی آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، بے رغبت ہو جائیں، آپ کی کوئی توجہ نہ رہے اور اس سے پلٹ جائیں اور دین کا انکار کر دیں۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، اور کوئی نہ خدا شخصی ہے، کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی سیلف آئیڈینٹی کی حامل جو ہے وہ کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی مذہب ہے، زندگی ہے، دین ہے، آپ کو زندگی گزارنے کو کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ نہیں، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ الحاد کہلاتا ہے۔ وہ اس کو کسی، یعنی بعض اوقات اس کو عام گفتگو میں لبرل بھی کہا جاتا ہے، وہ تو لبرل ہے، لبرل نہیں کہ کسی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کو معمولاً، لیکن لبرل ڈائلیکٹک جو ہے آگا، یہ وہ یہی والے ہیں ڈائلیکٹک جن کو کہہ رہے ہیں؟ جی، ڈائلیکٹک جو یہ اس کا نظریہ اس کا تھا، مارکس کا، اس کا پورا فلسفہ ہے ڈائلیکٹک کا، کہ ٹیز، اینٹی ٹیز اور پھر سینتھیز، یہ بھی تقریباً اسی پہ بیس کرتا ہے، یہ بھی الحاد، یعنی یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری اور یہ مارکسزم آپس میں مل کے ایک نیا مکتب جو ہے وہ آ کر ایجاد کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی الحادی فکر کے حامل ہیں۔ آپ کو بیچ میں وہ کر رہی ہوں، معذرت چاہتی ہوں آگا، وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، جی جی، وہ انہوں نے دریافت کی ہوئی ہے؟ نہیں، بگ بینگ تھیوری ویسے تو قدیم سے اور لوگوں نے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ اظہار نظر کیا، لیکن اس بگ بینگ تھیوری کی بنا پر ایک تھیوری اور جو ہے وہ جس کو تھیوری آف ایولوشن کہتے ہیں، ڈارون کا نظریہ، یعنی آپ نے سنا ہوگا نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، تو یہ بگ بینگ کی بنا پر جو ہے وہ نظریہ ارتقاء پیش کیا گیا، اور نظریہ ارتقاء سے جو سب سے بڑا مقصد حاصل کیا گیا کہ وہ یہ کہ دین کو ختم کر دیا جائے، خدا کو لوگوں کی زندگی سے، دین کو لوگوں کی زندگی سے نکال دیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے، البتہ اس سے پہلے بھی یعنی ڈارون نے اگرچہ اس کو منظم کیا، اس کو جو ہے وہ کسی حد تک مدلل تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس نے دلائل تو نہیں دیے، اس کے مشاہدات تھے، آبزرویشن تھی، ایک آپ کہہ لیں کہ ایگزمپشن تھی اس کی، ہیپوتھیسز کہہ لیں کہ ایک فرضیہ تھا اس کا، ایگزمپشن مثلا اس کو کہہ سکتے ہیں، چونکہ ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے، بہت سارے جو نقائص ایوولوشن میں پائے جاتے ہیں، یعنی اس کو پروف نہیں کیا جا سکا، اور ان کے برعکس جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہیں چیزیں، لہٰذا ایوولوشن جو ہے وہ اس کو تو زبردستی جو ہے وہ ایک سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ فی الحال ابھی اس پہ ہمارا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بارہ ڈائلیکٹک، مارکس، ڈارونزم، یہ سب نے مل کے جو ہے وہ دین کو لوگوں کی زندگی سے دور کیا۔ یہ سارے ملحد ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ الحاد ہے۔ حتیٰ پاکستان میں جو ہے وہ ترقی پسند ادب شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، یا ایک جو ہے وہ جو سوشلسٹ تھے جو سرخے بھی کہلاتے ہیں، اور انہوں ایک تحریک پوری جو ہے وہ ادب اور ادیبوں کی پاکستان میں چلی، بڑے بڑے فیض احمد فیض جو ہے اسی کا حصہ تھا، جوش ملی آبادی بھی اس سے متاثر تھا، یہ ساحر لدھیانوی آپ کہہ لیں یہ بھی اسی میں تھا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ایک پورا گروپ، حتیٰ مستنصر حسین تارڑ، یہ لوگ اور جتنے بھی اس ہمارے پچھلے دور کے ادیب ہیں، یہ تقریباً جو ہے وہ سوشلسٹ ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی ان کی حرکات، اگر آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو علی اکبر ناطق کا ایک ناول ہے، ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا، کماری والا، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ہلکی سی تصویر کشی جو ہے نا، زیادہ نہیں، ایک حد تک جو ہے وہ تصویر کشی جو ہے وہ ان سرخوں کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الہادی قسم کا جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ تھا، اور اس کو جو ہے جی سوری آغا جی، میں بات کرتا ہوں، یہ جو رائٹر کا نام اور ناول آپ نے بتایا نا، ذرا آہستہ پاس میں دوبارہ دکھا دیں۔ جی، ان کا ناول ہے علی اکبر ناطق کا کماری والا۔ کماری کیا، میم الف ما رے چھوٹی یری، کمہاری
والا، کمہاری والا ایک جگہ کا نام یعنی کہہ لیں کہ ہے، وہاں جو ہے نا ایک سلسلہ انہوں نے وہ بارہ ذکر کیا. ضمناً جو وہ لاہور ہی کے اندر جو ہے وہ ان سوشلسٹوں کی زندگی اور ان کا جو کردار اور ان کا رہن سہن اور ان کی افکار کسی حد تک جو ہے نا انہوں نے اس میں اچھا اشارہ کیا، یعنی وہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ملحدین ہیں جو. السلام علیکم. الحاد سٹارٹ کیسے ہوا، یعنی کہ کسی نے بنیاد کیسے اس کی رکھی ہے الحاد؟ دیکھیں الحاد جو وہ قدیم سے ہی موجود رہا، خدا کا انکار کیا جاتا رہا، اور دقیقاً اگر ہم کہیں کہ کس دور سے موجود ہے تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے، یعنی کوئی دور ہم مشخص کریں کیونکہ ہمارے پاس جو گزشتہ ادوار کی تاریخ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام میں اس دور میں انہیں یعنی خود پیغمبر کے دور میں ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو خدا کے انکاری تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کو داہریے کہتے تھے، ان کو زندیق کہتے تھے. خود قرآن میں بھی ہے کہ ایک آیت ہے جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی فکر کو بیان کیا گیا. قرآن کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فقط زمانہ ہلاک کرتے. یہ زمانے کے قائل تھے کہ زمانہ ہے، جو کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم جو وہ مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں بس یہ زمانہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے ان کو داہریے بھی کہا جاتا تھا، یعنی یہ خدا کے قائل نہیں تھے، ان کو داہریے کہا جاتا تھا. بعد میں جب اسلام آیا اور ائمہ علیہ السلام کے دور میں اور دوسری جو ہے اس میں جو خدا کا اور مذہب کا انکار کرتا تھا ان کو زندیق کہا جاتا تھا. تو یہ پیغمبر کے دور سے ہمارے پاس موت پر کنسیپٹ نہیں آگا، یعنی یہ جو قیامت کے بعد جو موت ہے اس پر بھی بلیو نہیں ہوگا ان کا پھر؟ نہیں بالکل نہیں ہے. یعنی وہ یہی ہے نا کہ ما یہلکنا الا الدہر، بس زمانہ آتا ہے ہمیں مار دیتا ہے، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے. تو ظاہری بات ہے، دیکھیں موت کا کنسیپٹ وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کی زندگی کی تخلیق کا مقصد ہوگا. جب مقصد ہوگا تو وہ مقصد جو ہے وہ موت کے بعد آپ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کا مقصد ہی نہیں تو موت کا تصور ہی نہیں ہے. موت کا یہاں پہ تصور ہوگا مرنا، خاتمہ، نابودی، ہلاکت، ختم. لیکن اگر آپ زندگی کے مقصد کے قائل ہیں تو پھر اب جو ہے وہ موت کا اور موت کے بعد زندگی کا تصور جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں بھی کسی حد تک جو وہ ایک اور صورت میں پایا جاتا ہے، یہودیوں کے ہاں، مسیحیوں کے ہاں یہ جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ میں جلدی آگے بڑھتا ہوں، ٹائم کم ہے. تو یہ جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتے، یعنی آپ داہریے، لا مذہب، لا دین، زندیق، ایتھسٹ، نان بلیورز ان کو کہہ سکتے ہیں، ڈس بلیور کہہ سکتے ہیں، ریلیجن کہہ سکتے ہیں. یہ مختلف الفاظ جو آپ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر جو وہ ان کی مختلف اقسام ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کچھ جو وہ علمی ہیں، یقین کے ساتھ کہتے ہیں جی کوئی خدا ہے ہی نہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ خدا کو سرے سے انکار، خدا ہے ہی نہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں خدا، ہمیں نہیں پتہ خدا ہے یا نہیں ہے، یعنی ہم نہ کہتے ہیں کہ خدا ہے نہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے. ہم شک اور تردید کا یعنی ایک شک کی حالت اور کیفیت میں ہے، پتہ نہیں ہو، ممکن ہے نہ ہو. ان کو ایگنوسٹک کہتے ہیں. یعنی پہلا جو تھا وہ جناسٹک ایتھیزم ہے جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں خدا، ہم یہ نہیں کہتے خدا نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ خدا ہے. یعنی وہ ایک درمیانی شک اور تردید کی حالت میں موجود ہیں. ان کو ایگنوسٹک کہتے ہیں. اویس اقبال اس وقت جو وہ معروف جو پاکستانی اردو زبان کا جو ایتھسٹ ہیں ان میں جو معروف ترین شخص ہے وہ اویس اقبال ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا یا نہیں سنا. اویس اقبال کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے وہ پڑھے ہوئے ہیں جن میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، یہ وہی شخص ہیں. اور پچھلے عرصے میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ، یہیں اسی کلاس کی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو جو ذاکرین پروگرام میں اس کی، اور اس نے جو وہ ان سے مناظرہ بھی کیا تھا اور ان کو اچھا ٹف ٹائم دیا تھا اویس اقبال کو. تو بڑا اچھا مناظرہ ان کے ساتھ ان کا رہا. اور پھر دوبارہ اویس اقبال نے خود بھی ان کو رابطہ کر کے کہا کہ آپ نے مجھے بڑا ٹف ٹائم دیا اور میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ بھی مجھے وقت دیں اور میں آپ سے دوبارہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ اعتراف کیا اویس اقبال نے. کہتے ہیں کہ میں جناسٹک / اگنوسٹک ہوں، یعنی میں ایک حد تک جو ہے وہ ایتھسٹ بھی ہوں، لیکن ایک جگہ پہ پہنچ کے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ شک اور تردید ہوتا ہے کہ شاید خدا ہو. چونکہ ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، یعنی جہاں پر یہ رک جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اپنے نہ پتہ ہونے کو جو وہ نہ خدا کے نہ ہونے پر حمل کرتے ہیں. ان کی مشکل یہ ہے، یعنی اپنی جہالت کو جہاں پر یہ اینڈ پہ پہنچتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو پوائنٹ تھا جہاں سے کائنات شروع ہوتی، کہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کائنات شروع کیسے ہوئی. تو کہتے ہیں بس اسی وجہ سے جو ہم ایتھسٹ / ایگنوسٹک ہیں. تو یہ دو ہمارے پاس ہو گئے. اور تیسرے جو ہے وہ فطرتی یا نیچرل لاز کو مانتے. کہتے ہیں اس کے پیچھے بس ایک سائنس اور میتھڈ، وہ ایک یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ایک سائنس جو ہے وہ ہے.
ایک میتھڈ ہے، ایک قانون ضرور ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ مشہور ایتھسٹ ہے، اس کا نام جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز، پتہ نہیں آپ نے سنا یا کسی نے نہیں سنا. رچرڈ ڈاکنز کی ایک کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا اندھا گھڑی ساز، یعنی اور اس کے نیچے ایک بڑا جالب جملہ ہے. یہ ایتھسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا. یعنی اس وقت جو آپ کے نمایاں ترین ایتھسٹ ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے لوگوں میں اثر اپنا چھوڑا، ان میں رچرڈ ڈاکنز ہیں. رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی اندھا گھڑی ساز، یعنی یہ کائنات کسی نے بنا دی، اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. اور نیچے ایک بڑا مزے کا جملہ لکھا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ اندھی قوتیں ذہین فیصلے. یعنی اس کائنات کو جو چل رہا ہے وہ اندھی قوتوں سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت اور کوئی قوت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، لیکن جو فیصلے کر رہی ہے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. یہ یعنی کائنات، اس کا سسٹم، اس کا ڈیزائن، اس کی ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے. یعنی اور ذہین فیصلے، یعنی اندھی قوتیں ذہین فیصلے. یعنی خود اس جملے میں جو وہ تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف اندھی قوتوں کا جو ہے وہ قائل ہے اور دوسری طرف ذہین فیصلوں کا قائل ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں سازگار نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ایک الہاد ہے کہ جو یعنی علم کی بنا پر جس کو جناسٹک کہتے ہیں، جس کو شک کی بنا پر جو ایگنوسٹک کہتے ہیں، اور جو فطرت کے قوانین کے قائل ہیں ان کو جو ہے وہ نیچرل لاز یا سائنٹیفک میتھڈ، اور اس بنا پر. اب جو ہمارے پاس الہاد ہے وہ نیگیٹو ہے اور پوزیٹیو ہے. یعنی ایک ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کا انکار نہیں کرتے، خدا ہے، کائنات کو کسی نے بنایا ہے، لیکن اس خدا کا انسان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تعلق قائم کرنے کی. لہٰذا یہ جو مذہب ہے نا، یہ جو کہتے ہیں خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق مذہب کے ذریعے سے بنتا ہے، دین کے ذریعے سے بنتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اب دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے. باہر سے ہمیں کسی سسٹم کی، کسی تعلیمات کی، کسی جو ہے وہ ٹیچنگز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ خدا ہے، ادھر ہم ہیں. اگر ایک انڈیا نے فلم بنائی تھی پی کے، اگر آپ پی کے دیکھیں تو پی کے اسی نظریے کے اوپر ہے کہ یہ سارے گاڈ کے مینیجر ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے یہ جتنے بھی ہیں، مثلا وہ فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں لباس پہن لو، فلاں طریقے سے ایسا کرو ویسا کرو. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ تجھے تلاش کیا، مجھے کہیں بھی نہ ملا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس باتی الہاد ہے. یعنی خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کا جو تعلق ہے اس تعلق کو نہیں مانتے، اور اس جس ذریعے سے تعلق ہے اس ذریعے کو بھی نہیں مانتے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہیں، یعنی یہ غلط نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. یعنی غلط بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقط تنہا یعنی خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. یعنی یہ جو ہمارے پاس دین موجود ہے، میں اس کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں کہ اس دین میں خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے ایک واسطے کے. یعنی جو مشکل پیش آتی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا اور یہ گاڈ کے مینیجر بنے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ خدا اور بندے کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. وہ واسطہ معصوم کا واسطہ ہے. ذریعہ جو ہے معصوم جو ہے وہ خدا اور بندے کے درمیان جو ہے وہ اس تعلیمات کا، یہ جو ٹیچنگز ہے اس کو پہنچانے کا، یہ تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ. مشکل کہاں سے پیش آئی؟ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ بنا. یہ نظریہ اس وجہ سے بنا کہ چونکہ یہ درمیان میں جو مخلوق آ گئی، جس کو آپ مولویت کہتے ہیں، جس کو آپ پیشوائیت کہتے ہیں، جس کو آپ پریسٹ ہوڈ کہتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی اس نے آ کے یہ واقعاً گاڈ کے مینیجر بن گئے. اگر معصوم موجود ہو، چونکہ دیکھیں فرق کیا معصوم میں اور پریسٹ ہوڈ میں؟ معصوم اور پریسٹ ہوڈ میں جو فرق ہے وہ بینیفٹس ہیں، یہ بینیفیشری نہیں ہے. یعنی معصوم چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ ائمہ علیہ السلام ہوں، اس درمیان میں خدا اور مخلوق کے درمیان یہ جو حجت خدا ہے یہ بینیفیشری نہیں ہے. ان کا کوئی فائدہ مخلوق کی طرف نہیں ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے. لا اسألکم علیہ اجرا الا ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ خدا کے راستے کو جو پکڑ لو، صراط مستقیم پر آ جاؤ، آپ ہدایت پا جاؤ. لہٰذا معصوم جو ہے وہ فقط واسطہ ہو سکتا ہے. جب معصوم کے علاوہ پادری، مولوی، پنڈت،
جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی ایک مذہبی طبقہ لوگوں اور خدا کے درمیان میں آئے گا، یہ تعلق قائم ہوگا، تو وہیں سے لوگوں کا استحصال شروع ہو جائے گا۔ جب لوگوں کا استحصال ہوا اور یہ جو طبقہ تھا جو غیر معصوم تھا، یہ درمیان میں آ کے یہ گاڈ کے مینیجر بن گئی۔ جب یہ گاڈ کے مینیجر بن گئے، اب لوگوں نے دیکھا کماتے ہم ہیں، زندگی ہماری ہے، اور یہ آ کر ہمیں لوٹ کے لے جاتے ہیں، ہمارا استحصال کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس کی ایک وجہ اس باتی الحاد کی کہ غیر معصوم کا بیچ میں نہ ہونا، تو لہٰذا انہوں نے، چونکہ یہ معصوم کے تو قائل ہی نہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان معصوم کا واسطہ ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا، دین کا انکار کر دیا، کہا کہ دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا دین، اور یہ دین فقط جو ہے وہ مذہب تشیع ہے، باقی کوئی دین بھی ایسا نہیں جس میں خدا اور بندے کے درمیان ایک معصوم کا واسطہ ہو، لہٰذا تنہا مذہب جو مذہب حق کا ہے اور جو لوگوں کو جواب دے سکتا ہے وہ تشیع ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہا کہ درمیان میں کوئی واسطہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ السلام علیکم آغا، جی معذرت کے ساتھ یہ تمام نام جو آپ نے لیے میں صرف اپنی نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں، جی پھر مجتہدین بھی آئیں گے؟ نہیں بالکل نہیں۔ جو دیکھیں ہمارا سلسلہ نا، ہمارے مذہب میں، مذہب تشیع میں مجتہد کی جو اتھارٹی ہے نا وہ بہت محدود ہے، وہ اتھارٹی معصوم کے مطابق نہیں ہے۔ جتنی اتھارٹی، اصلی اتھارٹی معصوم کے پاس ہے، یہ اسی معصوم کی دی ہوئی اتھارٹی کا کچھ حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی معصوم کے تابع ہے، یعنی مجتہد کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ یعنی مجتہد جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کلیم کر رہا ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا فتویٰ ہے، نہیں، میں نے معصوم کی روایات سے یہ سمجھا اور آپ تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک فقہ میں قاعدہ ہے اجماع۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کا آپ کو حکم معلوم نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، یہاں پہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ، سارے مجتہد علماء اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا رائے حل نکالتے ہیں، یعنی اچھا اب جو رائے حل سب متفق ہو کے نکالیں گے نا وہ حکم بن جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خدا کا حکم ہے۔ لیکن ویسے بھی جو مجتہدین کا جو کہہ رہی ہے نا، ان میں فروعات کے لیے مجتہدین کا کام آئے گا نا، عقائد کے لیے تو ہمیں خود سب کرنا ہے۔ نہیں، فروعات میں بھی دیکھیں، فروعات میں بھی میں عرض کر رہا ہوں، میں فروعات میں عرض کر رہا ہوں، مجتہد کی اتھارٹی فروعات میں کتنی ہے؟ مجتہد فقط یہ بتا رہا ہے، مجتہد آپ کو فقط یہ بتا رہا ہے کہ معصوم نے اس مورد میں کیا کہا ہے، یعنی وہ آپ کو معصوم کے کلام سے آپ کا حکم بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام فقط یہ ہے۔ اسی لیے جو اجماع ہے، اجماع میں اہل سنت کا اجماع یہ ہے کہ جی سارے علماء اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیں تو یہ فیصلہ گویا خدا کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن شیعہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، شیعہ کے ہاں اگر اولین سے لے کر آخرین تک، یعنی آپ کہہ لیں کہ مالک اشتر سے لے کر جناب ابو ذر سے لے کر جناب سلمان سے لے کر اور آج آغا سستانی تک اور آغا مجتبیٰ خامنائی تک اور جو بھی ہمارے یہ افراد، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ حکم خدا ہے، تو یہ حکم خدا نہیں ہوگا۔ ہاں ان کا صرف کام ایک ہے، وہ کام کیا ہے؟ یہ سارے مل کر یہ تلاش کریں کہ اس میں حکم خدا معصوم کی زبانی کیا تھا، یعنی مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر معصوم نے کیا کہا تھا، اس کی بنا پر حکم کیا بنتا ہے۔ یعنی مجتہد کبھی بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، کہتے مجتہد یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ میں نے کچھ علم حاصل کیا ہے اور یہاں پر جو ہے بہت سارے معصومین کا کلام پڑھا ہے، کچھ جو وہ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے، انشاءاللہ آج حدیث میں ہم بحث کریں گے، تو میں آپ کو جو ہے اس میں سے حکم جو ہے وہ جو ہے ایکسٹریکٹ کر کے دے رہا ہوں۔ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اتنی حدیثوں کو چھان نہیں سکتے، اس میں سے اصلی مطلب نہیں نکال سکتے، میرے پاس یہ ریسورسز ہیں، میں اس ریسورس سے آپ کو معصوم کی زبانی ایک حکم بتاؤں گا، یعنی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے دیکھیں ڈاکٹر ہوتا ہے، اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کو وہ نسخہ دیتا ہے دوائی کا، اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے، اس علم کی بیس پہ جو وہ آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی وہ خود سے جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا، باقاعدہ اس کے پیچھے اس کی ایک بیس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مجتہد کی جو بیس ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے، عقل ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے کہے گا تو یہ قیاس ہو جائے گا، یہ رائے ہو جائے گی۔ تو فروعات میں بھی جو مجتہد کہہ رہا نا، یہ مجتہد کا فتویٰ، جس کو مجتہد کا فتویٰ کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت میں معصوم کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مجتہد کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ یہ ایسا ہو، نہیں، اپنی مرضی والا کام جو مجتہد نہیں کر سکتا۔ مجتہد کی اتھارٹی بڑی ہی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے،
یعنی اس میں وہ اپنے اس میں باؤنڈری میں کام کرتا ہے، اور جو معصوم کا کام ہے وہ مجتہد نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمارا مکتب جو ہے وہ دوسروں سے فرق کرتا ہے۔ اب الحاد کے عوامل کے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی بیان کر لیں گے کہ کیوں لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ ایک اصلی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ یہی جو خدا اور بندے کے درمیان میں طبقہ وجود میں آ گیا معصوم سے ہٹ کر، یعنی اگر معصوم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہونا ہی معصوم چاہیے کیونکہ وہ بینیفیشری نہیں ہوگا، اور جب بینیفیشری یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا تو لوگوں تک حقیقی دین پہنچائے گا، لوگوں سے ڈرے گا نہیں، عوام کو جو وہ راضی کرنے کے لیے جو وہ حرکتیں نہیں کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔